بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے چیپٹر 1 کا ایپیسوڈ 2 کور کریں گے۔ یہ ابھی ہم نے کل چیپٹر 1 کور کیا تھا اور ایپیسوڈ 1 اس کا کور کیا تھا، تو آج اسی چیپٹر کا ایپیسوڈ 2 ہے۔ قرآن کریم کن لوگوں کو علماء کہتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس نے کہا ہے کہ علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء 35/27۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام آب رسانی کس قدر تعجب انگیز اور حکمت انگیز ہے؟ وہ فضا کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا 35/27۔ اور ایک ہی پانی سے طرح طرح کی رویدگی، پھل، پھول، اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ من الجبال جدٌ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 35/27۔ اور کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے؟ یہ پہاڑ یوں ہی جامد مادے کی ساکت و صامت تصویر نظر آتے ہیں۔ یہ خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیم الشان نشانیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ان کی پہچان سے جو کہیں سرخ ہیں، کہیں سفید اور کہیں کالے بجنگ، ان کی ایک ایک تہ طویل المیعاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سمٹائے ہوئے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ 35/28۔ اور پھر انسانوں پر، مال مویشی پر اور قرائے ارض پر موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو، یہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہے، اور ان میں کی ہر نوع کس قدر جداگانہ خصوصیت کی حامل ہے۔ تحقیق سے کام لو، اشیاء کائنات کو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے کیوں بڑھ جاتے ہو؟ ارباب علم و حکمت ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی عظمت و جبروت کے نشانات کو پا کر پکار اٹھتے ہیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء 35/28۔ در حقیقت خدا کی عظمت سے وہی لوگ کپ کپا اٹھتے ہیں جو ان اشیاء کائنات پر اتح گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں انہی کو علماء کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک مومن کا فریضہ تسخیر کائنات کے بعد اس کے محاصل کو کھلا رکھنا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین 45/3۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ نظر یہ آیا کہ مومن کا فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ خارجی کائنات کے نظام پر غور و فکر کرے۔ اسی سے فی الحقیقت خدا کی تخلیق پر، خدا کی صفات پر، خدا کی قدرت پر وہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس سے انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ فی الواقع مستحق حمد اسی کی ذات ہو سکتی ہے، اور اسے مومنین کا فریضہ کہا گیا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون 10/6۔ وہ لوگ جنہیں متقی کہا جاتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اختلاف لیل و نہار پر، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق پر اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے لیے خدا کی ذات پر ایمان پیدا کرنے کے لیے نشانیاں بن جاتی ہیں۔ علماء بھی یہی ہیں، مومن بھی یہی ہیں، اور متقی بھی یہی ہیں۔ یورپ کے سائنٹسٹ کو ہم مومن اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا 18/1، کیونکہ ہر قسم کی حمد کی مستحق وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر ایک ایسا ضابطۂ قوانین نازل کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں ہے، سیدھے راستے پر چلانے والا ضابطۂ حیات ہے۔ گویا دو چیزوں کی وجہ سے انسان حامد بن سکتا ہے، اور اس طرح قوم حامدون کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ اول یہ کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے، اور دوسرا یہ کہ ان قوتوں کو وحی کی روح سے بتائی ہوئی اقدار کے مطابق نوع انسان کی منفعت کے لیے صرف کرے۔ دو باتیں ہیں۔ قرآن حکیم کا خراج تحسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جنہیں اس نے مقام محمود پر فائز کیا 17/79۔ جس ذات اقدس اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس طرح خدا کی حمد کو عام کیا، اسے خود اللہ نے احمد کہہ کر پکارا ہے 61/1۔
یعنی بہت گہرا حمد کرنے والا، اور اسی سے وہ ذات خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار پا گئی۔ 48/29 یعنی جس کی مسلسل اور پیہم حمد کی جائے۔ اس کی حیات طیبہ کے یہی عظیم کارنامے ہیں جن کی بنا پر کہا گیا کہ وہ مقام محمود پر فائز تھے۔ 17/79 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہوا جسے دیکھ کر ساری دنیا پکار اٹھی کہ فی الواقع مستحق حمد و ستائش ہے وہ خدا جس نے ایسا انقلاب آفری نظام عطا کیا۔ اچھا، درمیان میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اسی وقت کہ تذکیر کائنات اگر مومن کا فریضہ ہے تو اور وہ حامدون اسی صورت میں کہلا سکتا ہے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیر کائنات کیا کیا؟ یہ خود اسی وقت میرے ذہن میں آیا، اور پھر اس کا جواب بھی مجھے مل گیا کہ یہ تذکیر کائنات ہی ہے نا، کہ آپ نے ایک نظام بنایا اور آپ مکے سے اٹھ کر مدینے چلے گئے، مدینے میں ایک ریاست قائم کی، تو یہ آپ نے مسخر کیا، ایک کائنات کے ایک ٹکڑے کو، ایک اسپیس کو مسخر کیا، اور مسخر اس طرح سے کیا کہ اپنے قرآن کی حدود کے اندر اس کو اندر نظام کے اندر لے کر آئے۔ تو یہ بھی تو تذکیر کائنات کا ایک حصہ ہی ہے، یہ میری ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد سزاوار حمد ہے وہ پیغمبر انقلاب جس نے اس نظام کو عملاً قائم کر کے دکھایا۔ وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 6/145 ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کٹ گئی، اور اس طرح رب العالمین کی حمد سطح عالم پر منقوش ہو گئی۔ یہ تذکیر کائنات ہی کے اندر شامل ہو جائے گی یہ بات۔ حسن تخلیق کی رعنائیوں کے ساتھ غلبہ اور قوت کا مظاہرہ بھی، اسی لیے قرآن کریم نے جلال اور جمال، تحسین اور قوت دونوں کا سرچشمہ خدا کی ذات کو قرار دیا ہے۔ لہو ملک ولہ الحمد 64/1 اقتدار کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور حمد کا سرچشمہ بھی وہی ہے۔ قندیل آسمانی کے ساتھ شمشیر خارا شگاف بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانی رہنمائی نازل کی اور فولاد کو بھی پیدا فرمایا۔ 57/25 ان دونوں کے امتزاج سے نظام زندگی قائم رہ سکتا ہے۔ اگر قوت کا نگران قرآن نہ ہو تو وہ چنگیزیت ہو جاتی ہے، اور قرآن کے پاس قوت نافذہ نہ ہو تو وہ محض واعظ بن کر رہ جاتا ہے، جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ جماعت مومنین میں اگر یہ دونوں صفات خداوندی ہوں گی تو وہ انہیں بروئے کار لائیں گے، تب وہ حامدون کہلائیں گے۔ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر بھی کریں گے، پھر اس محصل کو آسمانی رہنمائی کے مطابق نوع انسان کی عالمگیر ربوبیت کے لیے عام کریں گے، اور جو قوتیں اس مقصد کے حصول میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹائیں گے بھی۔ دنیا کے سیاح اور مغربی محققین کی تحقیق کے مطابق تہذیب و تمدن سے نا آشنا دور جہالت کسی زندگی بسر کرنے والے علاقوں میں بھی کسی غیر مرئی اور بلند و بالا قوت کا تصور پایا گیا ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، لیکن اس تصور کی تفاصیل کا اختلاف کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر قبیلہ اور مذہب کا دوسرے مذہب سے جداگانہ معبود تھا، یعنی ہر مذہب کا جو معبود ہے وہ ڈیفرنٹ تھا۔ یہودیوں کا یہودا، عیسائیوں کا فادر، ہندو دھرم کا ایشور یا ان کے ویدان کا پرماتما، مجوسیوں کا یزداں، یہ تمام ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور قرآن کا اللہ ان سب سے جدا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون 6/100 خدا کا تصور خود اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں پیش کیا ہے، اور وہ محفوظ بھی ہے جو ان پیش کردہ تصورات سے بہت بلند اور بالا ہے۔ لفظ اللہ کا صحیح تصور اور اس لفظ کا قرآنی مفہوم دین کی بنیاد اسی سے استوار ہوتی ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ سے پہلے الف اور لام لگا دیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر قسم کی صفت اسی میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ صفت بلند ترین درجے کی، غایت درجے کی، انتہا درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے سوائے کسی اور میں اس انداز کی صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں الہ، الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، الہ صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ الہ کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ الہ کا مادہ ہے، الف لام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا اسے پناہ دینا، دوسری بات یہ ہے کہ متحیر ہونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، اور چوتھی بات جو بنیادی بھی ہے یہ کہ کسی کی غلامی یا محکومیت اختیار کرنا، یعنی کسی کا غلبہ اور اقتدار تسلیم اور قبول کرنا، یہ الہ کے معنی ہوتے ہیں۔
لہٰذا جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ دنیا میں کائنات میں کوئی صاحب اقتدار ہستی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہ جو خصوصیت ہے اسے الوہیت کہہ لیجئے، اس میں توحید کا ایک گہرا مقصد سامنے آ گیا ہے، ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ جس کی اطاعت کی جائے، وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، عقل انسانی ذات باری تعالیٰ کا ادراک کر ہی نہیں سکتی۔ لا تدرک الابصار 6/104۔ انسانی بصیرت، انسانی فطرت، انسانی آنکھیں تو ایک طرف رہیں، اس کی فکر بھی خدا کے متعلق صحیح طور پر کچھ معلوم نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ قیاس، خیال، گمان اور وہم میں بھی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اللہ الہ کے معنی ہو گئے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، اللہ کے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی محکومیت اختیار کی جائے گی، کسی اور کی محکومیت نہیں اختیار کریں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا 2/137۔ اگر یہ لوگ اس طرح خدا پر ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اصل سوال ہی اس تصور کا ہے جسے قرآن خود پیش کرتا ہے، اور جو اصل دین ہے، محکومیت کسی شخص کی اختیار نہیں کی جائے گی، محکومیت صرف خدا کی اختیار کی جائے گی، اور خدا کسی کے سامنے آتا نہیں ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آواز سن سکتے ہیں، نہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ آج ہم نے ایپیسوڈ 2 چیپٹر 1 اختتام کر لیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔